اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد بآواز بلند علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سامعین محترم، اشتیاق عزیز صاحب سے آپ کو شروع کرنے کی توقع ہوتی ہے اور مجھ سے ختم کرنے کی توقع ہے. جناب منور مہدی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خطیب، تین جلدی کے خطیب ہیں، انہیں بھی اگر موقع دے دیا جائے تو یہ مجلس مکمل ہو جائے گی. 5-6 منٹ صرف پیش خانی کے لیے. دیکھیے، یہ شعبان کا مہینہ ہے. پہلی شعبان سے اللہ اشتیاق عزیز صاحب کو زندہ رکھے. ہم نے تمام معصومین کا تذکرہ کیا، سیدہ زینب کا تذکرہ، مولانا حسین کا تذکرہ، قاضی عباس کا تذکرہ، شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ، امام زمانہ کا تذکرہ. ایک چیز مجھ سے رہ گئی گرامی اور آپ کو اجازت دیں، اسی ایام میں ایک شہزادے کی ولادت ہوئی جسے شہزادہ قاسم کہتے ہیں. ذرا ان کرداروں کو اگر منتظر بھائی کے یہیں بیٹھے تو میں حوصلہ کر کے تاریخ کا ایک ورق الٹ دوں. اس صفین کے میدان میں 10,000 فوجیوں کے ساتھ اشعث بن قیس مولا علی کے ساتھ تاریخ کو میدان نظر آ رہا ہے، لیکن دیکھنے والی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. میدان محترم، یہ وہ شخصیت ہے جو امیر شام کے ہاتھوں بھی کیا، اور یہ طے ہوا کہ عین جنگ کے میدان میں جب لوگ نیزہ پہ قرآن بلند ہوں گے تو تم اس کا بہانہ کر کے علی سے الگ ہو جانا. دیکھیے کتنی پہچان مشکل. علی کی موجودگی میں صفین کے میدان میں جب یہ امید رہی کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے اور کس انداز سے آیا ہے، تو اب کیا ہوگا بزرگان محترم؟ یہ کمال کی مجلس کا ہے بزرگان محترم. یہ حب علی کا کمال ہے کہ چہرے بتا دیتے ہیں کہ نیت کیا ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن یہ عمل، یہ اشعث بن قیس جب لوگ نیزہ پہ قرآن بلند ہوا تو یہ بہانہ کر کے کہ تو قرآن لوگ نیزہ پہ بلند ہو گیا ہے، یہ فوج سے الگ ہے، مولا علی سے الگ ہے. اس کی 2 اولادیں اس تاریخ کا ایک گوشہ ہے. ایک کا نام ہے بیٹا محمد ابن اشعث، اور اگر کربلا کا منظر دیکھیں تو قاتلان حسین میں سر فہرست نام ہے محمد ابن اشعث کا. اور ایک بیٹی جس کا نام اس کی آواز کر مجھے ایک ہونی چاہیے بابا زبان علیہ السلام. قاتلان سر فہرست محمد ابن اشعث، اور ایک بیٹی سے ملی اس کا نام ہے جادہ ابن اشعث. لیکن کرداروں کو پہچانی بزرگان کرام بس نعمت تمام. اس کے ظلم سے تو دنیا واقف، سرعام ظلم کیا کربلا کے میدان میں، لیکن جادہ ابن اشعث یہ بھی وہی کردار، باپ کا خون رگوں میں ہے نا بزرگان محترم. اسے زہر دیا جس کے لبوں کو رسول چھوما کرتے تھے. امام حسن علیہ السلام کو تاریخ کا ایک ورق ہے کیسے دیا اور کیا اس کو توڑتے ہو. جب زہر پیا نا اس وقت امام نے فرما دیا تھا بس میرا آخری وقت ہے، تصور باقی. ادھر امام پر زہر نے اثر کیا، ادھر ام فرما گھبرا گئی، میں کس طرح زینب کو خبر کروں، گھر میں تو اور کوئی نہیں ہے نا. ناگاہن نگاہ پڑی 4 سال کے قاسم پر. کیا کر رہے تھے مولا حسن؟
لٹا کر اور آنکھوں سے اشک روا جاری تھا. خدا جانے حسن کی آنکھوں میں کیا کیا منظر ہوں گے بزرگان گرامی. کبھی ماتھے پہ بوسہ دیتے, کبھی بازو پہ بوسہ دیتے. ایک امام زامن نکالا, جناب قاسم کے بازوؤں پہ باندھ دیا. زہر نے اثر کرنا شروع کیا, تشتے طلا میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے. ام فرما گھبرا گئی, زینب کو اطلاع کیسے دے. بس ایک دفعہ قاسم پہ نگاہ پڑی, غور سے دیکھا, کہا قاسم کی عمر اتنی نہیں ہے کہ قاسم جا کے بتا سکے گا. زینب نے ایک عمل کیا, قاسم کا گریبان چاک کیا, بال بکھرائے سر پہ خاک ڈالی, کہا بیٹے بس پھوپھی کے دروازے پہ دستک دے دینا, پھوپھی خود سمجھ جائے. قاسم پہنچے, جناب زینب کے دروازے پہ دستک دی. اب جو یہ منظر دیکھا نا, ایک دفعہ زینب نے سر پہ نظر ڈالی اور ایک دفعہ کہا مولا میرے بھائی خیریت سے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شہزادی یہ مدینہ ہے, کوفہ نہیں ہے. رضا میسر آ گئی نا. زینب پہنچی, بھائی کے ٹکڑے لگن میں گرتے ہوئے دیکھا. بہن نے عجیب مقدر پایا ہے بزرگان گرامی. کبھی لگن میں جگر کے ٹکڑے دیکھے اور کبھی کربلا کے میدان میں جگر کا ٹکڑا بھی کرتے ہوئے دیکھا. بس آخری منزل بزرگان سمجھ گیا. اس بیوہ نے قاسم کو پالا اس لیے تھا کہ کربلا میں ایسا نہ ہو کہ ہر ایک کی قربانی قبول ہو جائے. ہاتھ جوڑ یہ ایک رات کا عقد کرنے کی ضرورت کیا تھی امام حسین کو. اس میں تصور بات کیجیے, معمار کربلا جانتا ہے نا کہ کوئی ایسا جذبہ رہ نہ جائے جو کربلا میں قربان نہ کیا. بیٹے کے سر پہ صحرا سجنے کا جذبہ کوئی کسی ماں سے پوچھے, خدا کرے وہ ماں بیوہ نہ ہو. یہ جذبہ ہے. امام حسین نے عرض کیا ایک رات کا دولہا, بس احمد احمد ایک رات کا دولہا بنے نا, کربلا کی ظاہر موجود. خیام گاہ حسینی میں ایک الگ خیمہ ہے جناب قاسم کے خیمے کے نام سے موسوم. اللہ میں ہمارے کربلا کا اہتمام کرے گا. ایک رات کا دولہا ہے نا, لیکن رات کا پہر ڈھلا, ماں کے قریب آیا, کہا ماں یہ تو بتاؤ محضر شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں ہے. ام فرما نے ایک دفعہ قاسم کے چہرے کی طرف دیکھا, کہا بیٹا جاؤ چچا سے خود پوچھاؤ. رات کے پچھلے پہر شاہانہ جوڑا پہنے ہوئے, شادی کے سہرے کی خوشبو ابھی رسی بسی ہے. امام کے خیمے میں پہنچا, حسین کے خیمے میں داخل ہوا نا, کیا دیکھا چچا نماز پڑھ رہے. قاسم نے کچھ کہا نہیں, خاموشی سے بیٹھ گئے. حسین نے نماز تمام کی, ایک دفعہ رونے لگے کہ مجھے بھیا حسن کی خوشبو کہاں سے آ رہی. اب میں پلٹ کے دیکھا نا, پلٹ کے دیکھا تو یتیم حسن سر جھکائے کھڑا. مقتول کے جملے, حسین نے کچھ کہا نہیں, قاسم کو سینے سے لگا کر اتنا روئے کہ حسین بے ہوش ہو گئے. اب جو قاسم نے یہ منظر دیکھا نا, انتظار کیا. امام حسین نے آنکھیں کھولی, سوال کیا قاسم بیٹا کس لیے آئے. کہا چچا بس اتنا پوچھنے آیا ہوں, کل محضر شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں ہے. بزرگان گرامی امام حسین نے یہ جواب نہیں دیا کہ تمہارا نام ہے یا نہیں